صحیح مسلم کے حدیث ہے 2721۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اتنی چھوٹی سی دعا ہے، آپ دیکھیں ہم اکثر نہیں یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں، اس کو ہدایت ہی نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہ رہے، یا کوئی ایسی بھی بات ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدا، کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدا، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور پھر غنا کہتے ہیں کہ لوگوں سے بے پرواہی۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے۔ ہماری زندگی پوری کی پوری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، اور ہماری پوری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی تھی نا، تھوڑے سے ورڈ سے آپ لوگ فوراً فنگرز پہ ہدا ہمیں یاد رہتا ہے، ہدایت سے تقوی ہمیں یاد رہتا ہے، عفاف ہمارے نام بھی ہوتے ہیں، عفاف کتنے لوگ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور غنا اور غنی بھی نام ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ یاد کر لیں، اور شروع میں اللہم انی اسألک، اور پھر اب وہ چاروں چیزیں اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب کریں گے، ہمیں یہ ساری چیزیں تقوی، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ برائیوں سے بچ جانا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جانا، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، اتنی جامع دعا ہے یہ والی۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اور ہم کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر، آج انشاءاللہ 100 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے اپنی پوری فیملی کو اور میرے ماں باپ کو لے کے تم واپس مصر میں آ جاؤ، کیونکہ وہ کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے، جو فلسطین کا ایریا تھا، رائٹ۔ فلسطین سے مصر میں آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جیسے پتہ چلتا تھا وہ فوراً وہ شہر کے باہر جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کے وہاں پہ آتے ہیں۔ پھر آ کے ان کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، جتنے بھی لوگ تھے، کہ تم لوگ امن سے رہو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ وہ زمانہ کیا تھا، اتنا مشکل زمانہ، قحط کا زمانہ، اور اس میں ان کی پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام، پورا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور اتنی عزت کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 100 میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ، اور اوپر بٹھایا، أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب گر پڑے ان کے لیے سجدے میں۔ ہمیں یاد ہے اپنی شروع میں ہم نے جب دیکھا تھا کہ خواب آیا تھا انہیں، اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ سارے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کے فادر نے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ تو یہ وہی ٹائم ہے جب ان کی خواب کی تعبیر ہو رہی ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا سجدہ، اس کو اب آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور غور سے سننا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ بات آ گئی۔ ایک تو جیسے کہتے ہیں نا سرفیس پہ تفسیر ہوتی ہے، تو سیدھی سیدھی بات تھی کہ جی پہلے جو قومیں تھیں ان میں تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو سجدے کا کہا گیا، اور جب ہم آدم کا پڑھتے ہیں تو تب بھی وہ لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری شریعت میں، مسلمانوں کی شریعت محمدی میں ہر طرح کا سجدہ حرام قرار دے دیا گیا، تو اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن پتہ ہے اسی چیز کو لے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو مزاروں پہ جانا، آپ نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب مزار میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو چوکھٹ کو جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو محبت سے کر رہے تھے، تعظیم سے کر رہے تھے، یا کوئی پیر ہوتے ہیں یا بیچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے سجدہ کرتے ہیں۔
تو یہ چیز اسی غلط فہمی کی بنا پہ ہوئی تھی، ورنہ کسی بھی شریعت میں سجدہ جائز ہی نہیں تھا، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اب کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ علم لے رہے ہیں، آپ لوگوں سے جب کوئی بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے یہ سجدے کی بات، تو کامن ہو جاتی ہے نا، جب ویسے مزاروں پہ جانا یا پیروں پہ جاتے ہیں یا پیر فقیروں کے پاس تو ایسے سجدے ہوتے ہیں، یا تو ادھر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے اس کی بڑی پیاری تفسیر کی، انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے کیا کہا سمجھا اس کو، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ جھکنا مینس جیسے بہت سے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں یا پھر آپ کسی کو استقبال کے لیے کہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ہاتھ رکھنا، سورا باؤ ڈاؤن جسا کہتے ہیں، تھوڑا سا سر نیچے کر لینا، اس طرح سے کرنے کا رواج تھا۔ تو اب اسی چیز کو یہاں پہ ایکچولی سجدے کے طور پہ یوز کیا گیا کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا جیسے وہ کیا کہتے ہیں تعظیماً جھکنا نا، اس طرح سے جھکتے ہیں، ناٹ لائک سر نیچے اور ہاتھ اور ہمارے جو گھٹنے نیچے لگ کے ہمارا پراپر سجدہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ اور انہوں نے اتنی پیاری اس کی اگزامپل بھی دی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بائبل میں ہے، بائبل میں باقاعدہ دیکھیں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کی شرح پھر تلمود میں آئی تھی کہ جب بابل میں، بائبل بک کا نام ہے، بابل شہر ہے، جب ان پہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کو قیدی بنا کے لے گئے تھے، تو اس وقت وہاں کے بادشاہ نے، کیونکہ یہ تو قیدی بنا کے لے کے گئے تھے، تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حامان کو تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھا، اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب تلمود نے جو شرح اس کی لکھی، دیکھیں 1000 سال پہلے، اسلام کے 1000 سال پہلے اس کی شرح لکھی گئی۔ اس نے کیا لکھا کہ بادشاہ کے ملازموں نے کہا کہ آخر تم کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ تو نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے جنا؟ آج بچہ ہے، کل جوان ہوگا، کل کو بوڑھا ہوگا، پرسوں مر جائے گا۔ میں اس ادنا ابدی خدا کے آگے، میں اس خدا کے آگے، مطلب جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، آگے میں اس اللہ کے آگے، مطلب ابدی خدا کے آگے جھکوں گا جو حی القیوم ہے، اور جو کائنات کا خالق ہے اور حاکم ہے، میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ان میں بھی منع تھا، تو اسی لیے کہا نا انہوں نے کہ میں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کروں گا، تو اس لیے کسی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اب غلط فہمی کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ، ہمارے اندر بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے، اب دیکھیں کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، جیسے مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا، ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے تھے نا دور، ذرا جیسے 3-4 لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ملنا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ ان کو آگے نا ہاتھ جیسے ملادنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ پکڑتے ہیں نا، تو آپ ایسے کر کے چوم لیتے ہیں ان کا ہاتھ، تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے نہیں اس وقت پتا تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے ملنا، تو ایک محبت کا احساس دلانے کے لیے، تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ایز اٹ از رکھوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا کوئی پھر خامخواہ گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ بڑی مزے کی حدیث لگتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کو شکر ہے حکم نہیں دیا، اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث ہے ایک اور، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص صحابہ کو محبوب نہیں تھا، ان سے زیادہ وہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں آتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
اوپر. اچھا اب دیکھیے ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جایا کرے، مطلب جیسے تھوڑا سا ایسے باؤ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے فرمایا تو کیا وہ اس کے لیے معانقہ مطلب ہاتھ ملائے اور اس کا ہاتھ چوم لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے کئی کلچر میں ہے، جیسے میرے فرینڈس ہیں ان کے وہ مطلب وہ ان میں جو بڑے ملتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ بلکہ میں ان کو سب کو یہ حدیث جو ہے وہ بھی فارورڈ کر دوں گی، کیونکہ یہ اتنی کامن چیزیں ہوتی ہیں نا. میمن لوگوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، وہ بیکاز شی از میمن تو ان میں ہاتھ چومنے کا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں چوم سکتے. اس نے فرمایا تو کیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کروں، مطلب ہاتھ پکڑ کے جیسے السلام علیکم کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم ویسے کرو. اب یہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے فرمایا تھا کہ اپنے سردار اور نیک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو اس حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ حضرت معاذ جو تھے وہ بہت بیمار تھے اس وقت، اور جب وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کی ہیلپ کرو اور ان کی سواری سے اتار کے ان کو بٹھانے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا یہ صرف حضرت سعد بن معاذ کے لیے اس وقت کا حکم تھا، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ادھر تو یہ تھا، تو ہمیں شرح کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی ہے. اب کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص تعظیم سے خوش ہو اس کے لیے کھڑے ہونا ناجائز ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دوزخ کا عذاب آتا ہے. ایک حدیث میں تھا کہ ایک صحابی ایسے انٹر ہوتے ہیں تو لوگ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ مت کھڑے ہو اس طرح سے، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کسی کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے تعظیماً تو اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ تھوڑی اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آیا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تو ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو یہ ڈر کے بھاگ گئے تھے. تو ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور ان کو جب امان ملی تو وہ پھر وہ گئی تھی یمن میں، اور وہاں جا کے ان کو لے کے آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی تھی. انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا اور ان کے اکرام میں کھڑے ہوئے انہیں گلے لگایا، پھر فرمایا کہ ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہے. اب یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ جہاں پہ کھڑے ہونے کا احترام کی طرح سے کہ کوئی آیا تو کھڑا ہوا، تو وہاں پہ کون تھا؟ بڑے تھے. جو بڑا تھا وہ کھڑا ہوا ہے چھوٹے سے پیار کرنے کے لیے، اس کو امپورٹنس دینے کے لیے. تو یہاں پہ بہت بڑی انشاءاللہ آگے اسی سورہ میں آئے گا جہاں پہ شرک کی ڈیفرنٹ قسمیں آئیں گی کہ کیسے لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی کھڑا نہ ہو جیسے کسی بھی ایسی جگہ پہ، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بدتمیز ہے. تو کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے، ہم نے کبھی ایسی حدیث بچوں کو سنائی نہیں ہے، نہ ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہذا تعویلو یہ تعبیر ہے رؤیا میرے خواب کی، من قبل جو مجھے پہلے آیا تھا، قد جعلہا ربی حقا جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، وقد احسن بی اور البتہ یقیناً اس نے احسان کیا میرے ساتھ. اب آپ غور کریں کہ جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوتی ہے یا یعقوب علیہ السلام کی، وہ فوراً معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے. کوئی بھی بات ہوتی ہے
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے داعی دین کا ایک ہوتا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، تو فوراً ہی اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت پیاری ایک دعا سکھائی تھی کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ دعا آپ لوگ یاد کر لیں اگر نہیں آپ کو آتی ہے۔ دیکھیں اتنا پیارا میننگ ہے کہ اے اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، کہ میرے تمام کے تمام معاملات کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین کرنا، واجرنا من خزی الدنیا، اور مجھے دنیا کی رسوائیوں سے بچا لینا، وعذاب الاخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ بڑی پیاری دعائیں ہوتی ہیں، میرا بس دل ہوتا ہے کہ جہاں کہیں موقع ملتا ہے میں آپ کو یاد کراتی رہوں چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ تو پتہ ہے یہ آپ لوگ ایوری ڈے بیسس پہ جب آپ پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کو یاد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ I'm sure یہ والی دعا تو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ جب کبھی پرابلم آتی ہے، ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں، ہمارے کام اٹک جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا، تو پھر اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی دعا مانگیں، تو پھر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، تو یہ والی دعا جو ہے یہ جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے۔ اور آگے دیکھیے آتا ہے اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، وجاء بکم، اور لے آیا آپ کو، من البدوی صحرا سے، من بعدی اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کہ فساد ڈالا شیطان نے۔ اب یہاں پھر غور کریں کہ اتنی بڑی بات ہے، آپ ان کا رتبہ دیکھیں کہ اس وقت وہ کس مقام پہ تھے، اور پھر بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے فساد ڈالا بینی و بینا اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کا جو ورڈ آیا ہے نا کہ اس کے بھی میں ایک دعا آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں، بڑی پیاری وہ بھی دعا ہے، مانگا کریں دعا، کیونکہ ہم پھنستے ہی شیطان کا وقت سے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن اس نے ہاتھ اٹھا لینے، اس نے کہنا کہ یا پاک پروردگار، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ میں نے تو ان کو کام کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گیا تھا کہ یہ کام برے کرو، میں نے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، اور کام انہوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اب دیکھیں شیطان ہمیں مجبور نہیں کرتا کام کرنے پہ، نہ ہمیں لے کے جاتا ہے، وہ صرف وسواس ڈالتا ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا بھی ہمیں سکھا دی تھی کہ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین و اعوذ بکا ربی ان یحضرون، تو یہ والی دعا بھی ہے۔ یہ اب ربنا کی دعائیں جو ہوتی ہیں اور اللہم کی دعائیں جو ہیں وہ آپ اپنے نکال لیا کریں، یا پاکستان میں انڈیا میں تو آپ لوگ باہر سے جب جاتے ہیں تو اسلامک بک شاپ سے آپ وہ دعائیں جو ہیں وہ لے آیا کریں، تو بہت آسانی ہوتی ہے جب آپ نے پڑھنی ہوتی ہے نا۔ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کا دل بھی بڑا نرم ہے، اور آپ کو بس دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہوں، تو اگر آپ پوری عربی، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا اگر ہماری تجوید پراپر نہیں ہوتی، ہم پراپر طریقے سے دعا نہیں مانگتے ہیں، تو پھر وہ قبولیت بھی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ میں کبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پھر بیسٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دعاؤں کے نیچے نا اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے، تو جیسے میں عمرے پہ جاتی تھی شروع میں، تو میں وہ پورا پیپر لے جاتی تھی نا وہ جس پہ اللہم کی اور ربنا کی دعائیں ہوتی ہیں، تو میں اردو والی دعائیں نا وہ جب اردو میں پڑھتے ہیں نا تو دل بھی بڑے نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایکچولی یو انڈرسٹینڈ کہ وٹ یو آر سیئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو وہ پھر آپ پڑھتے جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ او مائی گاڈ، میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی، میں یہی تو کہنا چاہ رہی تھی۔ اور تبھی آپ دیکھیے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، آپ ریگولر پڑھتے ہو، کوئی دل میں خشیت نہیں آتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی کوئی نہیں نکل رہے ہوتے، لیکن جب آپ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، ہاں عربی کی سمجھ آتی ہے تو پھر بھی سیم ہی بات ہے نا، لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ جب اردو میں پڑھتے ہیں نا دعائیں، پھر آنسو نکلتے ہیں، پھر ایکچولی اس پہ ہٹ کرتی ہے جا کے بات جو ہم مانگنا چاہتے ہیں، جس درد میں ہم ہوتے ہیں کہ ہاں یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتی ہیں، اور پھر مسلسل وہی لفظ بولتے جاتے ہیں۔ تو بہت پیاری دعا تھی، میں نے کہا یہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ کیا انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، وسوسہ تو اس نے ڈالا تھا، کام تو انہوں نے کیا تھا جا کے۔ ان ربی لطیفن، بے شک میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔
اور لطیفن کا ایک بڑا پیارا معنی آتا ہے، کہتے ہیں باریک بین، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا جب ہمیں علم ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایکچولی محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کالی رات پہ، کالا پہاڑ پہ، کالی چونٹی جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو میرا رب اس کی پاؤں کی آواز بھی جانتا ہے، اس کا رزق بھی جانتا ہے کہ وہ کہاں سے لے گا، تو کیا وہ تمہیں نہیں جانے گا؟ ایک حوصلہ، اتنا بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ یا مطلب میں اگر دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، تو کبھی ہوتا ہے کہ میری دعا نہیں سن رہا کوئی بھی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کب ہوگا، تو یہ ورڈ یاد کیا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس چونٹی کی بھی پاؤں کی آواز سنتا ہے، تو کیا میری دل کی آواز نہیں سنے گا، جو فرشتے بھی نہیں سن سکتے ہیں؟ جب ہم دل میں کچھ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے نہیں سن سکتے، وہ لکھ ہی نہیں سکتے، تب بھی تو وہ لکھتے نہیں ہیں، دل کے اندر جو دعا ہوتی ہے نا وہ صرف میرا رب سنتا ہے۔ تو اس لیے بڑے لطیف ان کی، جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت، تو مجھے اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنے باریک بین ہے، لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، کے بے شک وہ جاننے والا، بہت زیادہ علم والا اور خوب حکمت والا ہے۔ دیکھیں حکیم کے بھی ڈفرنٹ معنی میں نے آپ کو بتائے تھے لاسٹ ٹائم نہیں جب اس کے بارے میں آیا تھا، لیکن یہ بھی اتنی تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب علم ہے، تقدیر کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت اس حال میں ہے، اور قیامت تک کا ایک لمحے کا سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می، رائٹ، وہ جانتے ہیں، اور حکیم بھی ہے۔ اور حکیم کو اگر ہم صرف اس سینس میں لیں کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں علاج کرنے کے لیے، تو میرا علاج بھی میرے رب کے پاس ہے۔ جب میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، جب میں اعتراف کر لوں گی اپنے گناہوں کا، اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خالی ہاتھ، کہ اللہ میں تیرے پاس آ گئی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دنیا کا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، غلطیاں جو بھی ہو گئی، یا پاک پروردگار اب مجھے سیدھا راستہ آپ دکھا دیں، تو پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت پہ پیار آتا ہے کہ وہ تو حکیم بھی ہے، وہ ہم سب کو تھام لے گا۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربی قد آتیتنی، کہ اے میرے رب یقیناً دیا تو نے مجھے من الملک کی بادشاہت۔ اب یہاں پہ دیکھیں دعا کرنے سے پہلے آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام جو ہے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور دعا کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے۔ میں اکثر جب ایسی ہوتا ہے نا تو ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ میں کیسی حمد بیان کروں کہ میرے رب کو پسند آ جائے۔ اب ہوتا ہے نا کہ صرف الحمدللہ رب العالمین اتنا بڑا کلمہ ہے، لیکن وہ دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ وہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طرح سے ہم بیان کر دوں کہ میرے رب کو پسند آ جائے، تو پھر وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، دعائیں ڈھونڈتا ہے کہ رسول اللہ نے کیسے حمد کی تھی۔ صبح شام کی دعاؤں میں آتا ہے وہ کون سی حمد تھی؟ وعدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتی۔ اب ایک دم سے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شروع کا اس کا ذہن سے نکل گیا، کیونکہ جب بھی مجھے دل چاہتا ہے نا کہ اللہ کی حمد بیان کرنے کو، تو آنیسٹلی یہی والی دعا جو ہے، اب آپ صحیح والی یاد کر لینا، میں تو آپ کو جیسے مجھے یاد آیا میں نے اسی طرح سے آپ کو وہاں سے ورڈز بتا دیے۔ میں سجدے میں جا کے یہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہی دعا کرتی جاتی ہوں، کیونکہ اس میں لگتا ہے کہ اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسے تیری حمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری ایسے حمد بیان کرتی ہوں تو بہت پیارا لگتا ہے۔ تو یہی طریقہ، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، اور اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرنا، اور پھر جو بھی دعا آپ کرتے ہیں پھر اینڈ میں درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دعا سیدھی عرش پہ چلی جاتی ہے۔ اور یہی طریقہ یہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے دی بادشاہت، اور وَعَلَّمْتَنِي، اور سکھایا تو نے مجھے من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے حدیث باتوں کی حقیقت کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض۔ یہ بھی میری فیورٹ دعاؤں میں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ لگتا ہے بندے کہ یہ میرے لیے بنی ہوئی ہے، حالانکہ ہر ایک کو آپ لوگ بھی جب دل سے کہتے ہیں
کہ جب کوئی پاس نہیں ہوتا نا تو پھر آتا ہے فاطر السماوات والارض، کہ پیدا کرنے والے آسمان و زمینوں کو. یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا. یہاں سے پھر کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو میرا ولی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، میرا دوست تو، میرا غم خار تو، میں جس سے بات کروں ولی فی الدنیا والآخرہ. یا پاک پروردگار اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیے اتنی پیاری بات لگتی ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے مسلمان ہی موت دینا، اور جب موت مل جائے تو یا پاک پروردگار مجھے اپنے صالحین سے ملا دینا. آمین ثم آمین. دیکھیے دعا کیا کریں اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت تک ہمیں کلمہ نصیب کرنا. دعا کیا کیجیے گا ایک دوسرے کے لیے کہ یا اللہ ہمیں اس دین پہ آخری سانس تک قائم رکھنا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کم بخت شیطان ہمارے دل میں وسواس ایسے ڈال دے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اللہ اکبر اتنی بڑی آزمائشیں آ جاتی ہیں زندگی میں، آنیسٹلی دکھ کا وہ لیول ہوتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ اٹھا ہی نہیں جاتا. اور کبھی کبھی تو خوشیاں آزمائش بن جاتی ہیں کہ ایسی ایسی خوشیاں آ جاتی ہیں کہ اس میں بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ ایسی خوشیاں اور نہ ایسا غم عطا کرنا کہ ہمیں اللہ کی یاد بھول جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیکھیں وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ انعمت علیہم کہ یا اللہ جن پر تو نے احسان کیا. اب اسی کی تفسیر بلکہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو، میرا خیال ہے جو پہلا گروپ ہے نا سورۃ نساء آپ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو یا تو اس ویک میں چلی گئی تھی ابھی یا اس ویک میں آئے گی، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ہوں گے، ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، صدیقین کے درجے پہ لے کے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ دعا کیا کرے زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ پوچھا تھا تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا تھا کہ سجدوں سے میری مدد کرو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہم صالحین، شہداء، جو بھی نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے. اور دوستوں کے لیے نا دعا مانگا کرے، کیونکہ قیامت کے دن رسول اللہ نے تو بتا دیا تھا نا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. اور وہ دعا بھی میں نے ابھی چھوٹی بھی ایک ویڈیو اس لیے بنا کے ڈال دی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے اچھا ساتھی، میرا خامند اچھا، میرا دوست اچھا، میرا نیبر اچھا، میرے راستے میں ملنے والے لوگ اچھے، یا اللہ ہر جگہ پہ جو میرے ساتھ آئیں گے یا پاک پروردگار ان کو صالح رکھنا تاکہ وہ مجھے اللہ سے ملانے والے لوگ ہوں. دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہر رشتہ جس سے میں ملوں مجھے ایسے لوگ بلانا یا اللہ جو مجھے تیرے راستے پہ چلانے میں مددگار ہوں. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب. اب یہ بھی بڑی غور سے سننے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو خبریں ہیں نا ذالک من انباء الغیب، کہ یہ کچھ خبریں ہیں جو غائب کی ہیں، نوحیہ الیکا، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے دیکھیے وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق کیا اس معاملے میں، وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے، کہ آپ وہاں پہ نہیں تھے. اس سے کیا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو غائب کا علم نہیں تھا. یہ جو علم میں آپ کو دے رہا ہوں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں مطلب آپ کو، آپ وہاں پہ نہیں تھے کہ جب وہ کنویں میں پھینکنے کے لیے سازش کر رہے تھے یا کچھ ہو رہا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا. دیکھیں ہم میں سے کتنی آسانی کے ساتھ کوئی بات کر دیتا ہے کہ فلاں کو تو پتہ چل جاتا ہے، وہ جو ہے نا میرے بزرگ ہیں ان کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ میری کیا حالت ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کیا کروں گی کیا نہیں کرتی ہوں. انہوں نے مجھے یہ، اللہ اکبر، ہم کیسی کیسی چیزیں اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں. تو
تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو خبر نہیں تھی. کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے نا یہ رسول اللہ کے پاس آئے تھے یہ کویسچن پوچھنے کے لیے کہ یہ آپ پہلے وہ جان بوجھ کے ایسے کویسچن پوچھتے تھے نا کہ چلو دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی ہیں تو چلو دیکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں کہ یہ جو مصر میں گئے تھے یہ تو فلسطین میں رہتے تھے اہل کتاب جو تھے، تو یہ یہودی جو تھے یہ ادھر کیا لینے گئے تھے، مصر میں کیا کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ سارا قصہ رسول اللہ کو بتا دیا. اب یہاں پہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ ولو حرت بمؤمنین، کہ اگرچہ آپ حرص بھی کریں گے ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی امید تھی کہ یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، اب میں نے ان کو پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، یعقوب کا بتا دیا ہے تو اب یہ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کی کتاب میں بھی یہ قصہ تھا لیکن کچھ چینجز کے ساتھ، مطلب کچھ ان کی چیزیں تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی وہ بتایا کہ نہیں یہ قصہ ایسے نہیں ایسے تھا سارے کا سارا، تو اس پہ وہ ایمان لے آئیں گے. لیکن جب وہ ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ was sad کہ اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمان دیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اگرچہ آپ اس کی حرص بھی کریں گے کہ وہ ایمان لے آئے. وما تسألهم، اور نہیں آپ سوال کرتے ان سے علیہ اس پر من اجر، کوئی اجر، آپ ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگتے. اور سارے نبیوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم کوئی ایسا عہدہ نہیں مانگ رہے ہو، تم کوئی ان سے ایسی چیز نہیں مانگ رہے ہو. ان ہوا الا ذکر للعالمین، تو یہ ذکر جو ہے نا یہاں پہ قرآن پاک کے لیے آ رہا ہے کیونکہ قرآن پاک کے ڈفرنٹ نام بھی قرآن پاک میں ہی آئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو پورے جہان والوں کے لیے ہے. یہ کیونکہ جیسے تورات تھی کیونکہ ان لوگوں کے لیے آتی تھی جس کے جیسے اہل کتاب میں سے تھے جو یہودی تھے ان کے لیے ان کی بک تھی، جو کرسچنز تھے ان کے لیے ان کی بک تھی، جو نبی آتے تھے ان کی اپنی قوم کے لیے اب وہ کتاب آتی تھی. لیکن قرآن پاک جو ہے یہ پورے جہانوں کے لیے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیں کتنا ایک دم سے یو فیل لائک کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے اس قرآن سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین. اچھا جی اب آگے دیکھیں یہاں پہ اب یہ قصہ ختم ہوتا ہے کیونکہ یہ جو پوچھنے آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سارا قصہ بتا دیا. جب بتا دیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیں یہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے، آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیں. اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑے سبق ہے. اب دیکھیں مسلسل اگر آپ دیکھیں کہ شروع سے آخر تک بے شمار سبق ہیں اس سورہ میں. سب سے پہلے تو وہ بھائیوں کی جیلسی ہم نے دیکھا، نظر لگنے کا ہم نے دیکھا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایک عورت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو بہکا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بچایا. آج کے دور میں بھی جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان کو کسی عورت کے ساتھ باس ہے ان کی عورت اور وہ آدمی اگر ہراسمنٹ ہوتی ہے تو، یا پھر آدمی باس ہے تو عورت کی سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، ہر چیز کا جواب آپ کو اس میں اس لائک فیملی کی چیز تھی نا ساری کی ساری. اور ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی اس اتنے خوبصورت انداز سے، اور اتنے سبق ہمیں ملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب بھی اللہ نہ کرے ہم کبھی ایسی سچویشن میں جائیں گے نا تو سورہ یوسف کو کھول کے پڑھ لیجئے گا. اور میں نے یہی آپ کو کہا تھا کہ لکھا کریں، چھوٹے چھوٹے نوٹس اپنے ساتھ ساتھ لکھا کریں تاکہ جب آپ اپنا مصحف کھولیں تو آپ کو سے ایک اپنائیت اور طرح کی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہاں پہ یہ لکھا تھا، میں نے یہاں پہ یہ نوٹس لکھے تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں. اوکے جی ابھی تو ہم کہاں پہ میں آیت نمبر دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. آئی ہوپ انشاءاللہ آج ہم ختم کر سکیں. والارض، اور زمین میں. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں. یمرون، کہ وہ گزرتے ہیں علیہا اس پر، وہم عنہا موردون، اور وہ اسے اعراض کرتے ہیں. اب آپ اور میں یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے. دیکھیں آسمان اور زمین کی نشانیاں تو ہمیں کبھی ایسا ہوا ہے؟ آپ خود سوچئے کہ ہم نے آسمان کو دیکھا ہے تو ہمیں اللہ کی پہچان مل گئی، یا ہم نے
किसी चीज को देखा जो जमीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है तो हमें अल्लाह की पहचान मिल गई, अल्लाह की मोहब्बत मिल गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे बेसिकली गिला है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, देखिए जानवर जो होते हैं ना, वो उनका भी देखना होता है। एक इंसान का देखना है, एक जानवर का देखना है। वो देखते हैं, जैसे पानी को देखेंगे, वो पानी है, जब उनको प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। किसी दरख्त को देखेंगे तो उनको पता होगा कि ये जब अगर छाव में जाना तो वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे। किसी ने घोंसला बनाना है, चिड़िया ने अपना घोंसला बना लेगी। लेकिन इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फला यतदब्बरून, तुम क्यों नहीं सोचते हो? एक एक चीज को तुम देखो तो सही कि आसमान को किस तरह से बनाया है और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन में क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए क्रिएट की हैं। देखिए इंसान के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो कहते हैं ना कि पूरा जहां क्रिएट कर दिया। इतनी खूबसूरत चीजें, इतने इनामात, इनामात पे इनामात। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि बंदे सब कुछ तेरे लिए और तू मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बात लगती है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो अनहा मुरिदुन, वो से एराज करते हैं, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह। अब ये आयत को भी अंडरलाइन करें कि इतनी खूबसूरत और इतनी सबक का मोज़ायत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं मान लाते अक्सर अल्लाह पर, मगर इस हाल में, इल्ला वहुम मुश्रिकून, मगर इस हाल में कि वो शिर्क करते हैं। कितनी डर वाली आया है कि बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे कि ईमान लाते हैं लेकिन इस हाल में कि वो शिर्क करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे अपनी उम्मत से शिर्क के अकबर जो है ना उसका कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग ऐसे नहीं करेंगे कि बुतों के आगे बैठ जाएंगे जाके, लेकिन मुझे अपने लोगों से शिर्क के असगर का डर है। रियाकारी भी शिर्क है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह, ये देखिए हम पढ़ते थे ना मुश्रिकीन मक्का, तो क्या वो अल्लाह को नहीं मानते थे? मानते थे, सब मानते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला को। आप किसी से भी पूछ ले, सिवाय वो जो बिल्कुल ही ऐसे होते हैं ना कि जो डायरी है जिसको कहते हैं कि उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने नहीं माना। लेकिन हर कोई अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। अब इसमें अपने आप को प्लेस करें जरा कि हम ये देखें कि मुश्रिकीन मक्का जो थे वो क्या करते थे कि बुत, वो पागल नहीं थे कि वो मिट्टी से बुत बनाया तो चलो जी उसके आगे खड़े हो गए। अब देखें हिंदू जो है तो वो ऐसे नहीं बुत बनाते थे। वो उनके जो बुत थे, सलात, मनात, उज्जा या उनके जो भी बुत थे, वो उनके नेक लोग जो उनके पारसा लोग थे ना, उन्होंने उनको क्रिएट किया हुआ था कि उनको सामने रखते थे, कहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको कुछ इख्तियारात दिए हुए हैं, तो ये इनके सामने जब ये खुश होंगे तो डेफिनेटली ये हमें अता कर देंगे, तो हम इनको खुश करें। जबकि मेरे रब ने कुरान पाक में क्या फरमाया था कि जब भी दुआ कर, वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है मैं उसके करीब हूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई वसीला बीच में रखा ही नहीं है। वाइदा सालका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब अजीबु दावत दाई इज़ा दान फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लकुम यरशुदून है, आई थिंक आखिर में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि जब तुम दुआ करते हो तो दुआ कब कबूल होती, इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। ऐसे नहीं दुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह पे, देखिए इतनी बैना बयान है कि जहां कहीं भी दुआ का जिक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक शर्त भी रखी है कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, मेरे अहकामात पे अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसीलिए मैं बार बार दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमें अमल करने वाला बना दे। फिर हम रोते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। आप सोचें कि जब हम कहीं पे भी, आप देखिए झूठ बोल के आए हैं, चुगली लगा के आए हैं, उसके बाद आके हाथ खड़ा करके दुआ मांगना शुरू हो जाएंगे तो कबूल होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कहने का, लेकिन सिर्फ इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया था सब कुछ कि ऐसे अल्लाह हमारे अपने गुनाह हमारी दुआओं की कबूलियत में हायल हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी किसी पार्टी से वापस आते हैं कहीं पे भी, फोन क्योंकि फ्री अब हो गए ना, व्हाट्सएप ने मुसीबत एक है तो अच्छी बात है वैसे,
لیکن کیونکہ فری ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سارا کتنی دیر پوری خبریں جب تک نہیں لے لیتے اس کا کیا حال ہے، تو اس رشتہ دار نے کیا کیا، تو اچھا اس نے یہ کیا، اچھا وہ یہ کر گیا، اچھا ہاں کرتے کرتے پورا گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں جب ہم نماز میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں پہ سے ذرا سوچا کریں کہ اب میں جس رب کے سامنے کھڑی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، میں مانگ رہی ہوں اس سے، ابھی میں کیا کر کے آئی ہوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہا تھا نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ اس بارے میں ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے۔ اس لیے اگر میں آنیسٹلی کبھی ہوتا ہے نا کہ دل ہوتا ہے کہ بس یہ ایک آیا پہ پتہ نہیں کتنے دن ہی بولتے جاؤ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ چھوٹے سے چھوٹا شرک بھی نکال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی، آپ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو شرک میں ہی اگر غلط فہمی میں مر گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف تو نہیں کرنا نا، آخرت میں کہتے ہیں وہ اس سوائے شرک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ کیا غلطی کریں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افا آمنو، کہ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی ڈر والی آیت ہے، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے ہیں، ان تاتیہم غاشیہ، کہ آ جائے گی ان کے پاس چھا جانے والی، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، کہ چھا جانے والی۔ اب دیکھیے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، بیسیکلی قیامت والے دن۔ سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ کیا آپ کے پاس خبر آ گئی ہے کہ چھا جانے والی جو قیامت ہے وہ اس کی خبر آپ تک پہنچی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ بہت سے چہرے اس دن اترے ہوئے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تو مصیبت زدہ ہوں گے، تھکن سے چور چور ہوں گے، تصلا، وہ داخل ہوں گے، نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کوئی درخت کے پتے تو نہیں ہے، کوئی گھاس پھوس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تسقا من عین آنیہ، کہ ان کو تسقا، ان کو پلایا جائے گا، من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشموں کا پانی، لیس لہم طعام، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی کھانا، الا من ضریع، کہ سوائے اس کے کہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل دین کی سمجھ عطا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، کیونکہ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی ہر چیز سے، جس کی تم خواہش رکھتے ہو، ہر چیز سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرو گے۔ اور محبت اسی لیے ضروری ہے، جبکہ محبت ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ عمل کے لیے تو وہ پھر جس کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کو یہاں سے خوشیاں مل جاتی ہیں، اس کو یہاں سے سکون مل جاتا ہے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، او تاتیہم ساعتو، او تاتیہم الساعۃ، کہ یا آجے ان کے پاس قیامت، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں، قیامت تو اچانک ہی آنے والی ہے۔ اور وہ گناہ میں اگر ملوث ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو یہ ذرا شادی ہو جائے بچے کی، پھر کلاسز میں جاؤں گی، پھر سبق، ابھی آج کل مجھے چھٹیاں دے دیں کیونکہ گھر میں تو یہ چیز ہو گئی ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیے قیامت کو آپ اگر اپنی دیکھیں، ہماری جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا، قیامت کب آئے گی ہم کو نہیں پتا۔ قیامت کا ایک دن، قیامت کے بعد 50,000 سال کا ہے، تو ہم تو اس کے اتنے سے حصے کے اندر رہ رہے ہیں۔ جس کی زندگی میں اتنے بڑے بڑے غم جب آ کے ٹکراتے ہیں نا، ہم اپنی حیثیت دیکھیں، کوئی بچہ بھی پیچھے سے ٹھا کرتا ہے نا جیسے، تو ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے، دل چاہے رکھ کے ماروں، یہ کیا کیا تم نے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے غم آتے ہیں قیامت آ ہی جاتی ہے۔ آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار بیان کرتے ہیں نا، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ کی طرف جھک جائے،
اس سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ جو اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نہیں برداشت ہوتی، اسی لیے ڈپریشن ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ پہ بھی غم آتے تھے نا، بڑے بڑے غم آتے تھے، بڑی بڑی پریشانیاں آتی تھی، لیکن ان کی زندگیاں چلتی رہتی تھی، وہ خوشیوں کے ساتھ بھاگتے رہتے تھے، اللہ کے راستے میں بھاگتے رہتے تھے۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چور چور ہوتے تھے۔ کوئی ایک بات کرتے تھے نا تو آپ ان کے سینٹنس پہ غور کریں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی ڈیپتھ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم اس لیول کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ سے کریں کہ ہمارے لیے سارے عمل آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 108 میں، ہاں جی آیت نمبر 108 ہی کر رہے تھے، کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی سبیلی، کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو اللہ، کہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، بصیرت پر، مطلب میں دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں، انا، میں، وامن تبعنی، اور جو کوئی میری پیروی کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو صحابہ تھے رسول اللہ کے ساتھ، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آج میں اور آپ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں نا۔ ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی تھی ہم اسی کے حقدار ہیں نا، ہم وہی کام کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور دیکھیے کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے ان کو کہ میں جس راستے پہ ہوں میں دلیل کے ساتھ ہوں، اور کون ان کے ساتھ؟ جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، الا رجال، مگر یہ کہ آدمیوں مردوں میں سے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، الیہم طرف اس کے، من اہل القری بستی والوں میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک اور دلیل ملتی ہے کہ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اکثر وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نبی تھیں، کیا نبیہ تھیں، مطلب اس طرح سے، تو یہاں پہ یہ دلیل آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وما ارسلنا من قبلک الا رجال، کا مطلب آدمی کے سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بھیجا ان سے پہلے نبی بنا کر کہ جس کی طرف وحی کی گئی ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بھی بہت اچھی بات ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ نور کی بات ہوتی ہے کہ وہ تو نہیں وہ انسان نہیں، وہ نور تھے۔ کسی بھی نبی کی ایسے بات ہوگی تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ مردوں میں سے تھے، اور بے شک وہ اشرف المخلوقات تھے، رسول اللہ اشرف المخلوقات تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں میں سے اس لیے کہ ہم نے وہ پہلے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے فرشتہ بھیجنا ہوتا دنیا میں تو اس کو بھی میں انسان کی شکل میں بھیجتا، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں وہ نور تھے، وہ ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں بیسیکلی کہ وہ تو یہ کام کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو نور تھے۔ اگر وہ انسان ہوتے نا پھر پتا ہوتا، پھر ایسا کام نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایگزامپل بنانا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ چلتا پھرتا قرآن ہے رسول اللہ۔ تو رسول اللہ کے جو عمل ہم دیکھتے ہیں، تبھی تو احادیث ہوتی ہے نا، جو ہم عمل دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے کہ انہوں نے کیسے کیا تھا، تو عمل انہوں نے کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، صحابہ نے کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تابعین نے کیا تھا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ فرشتے ہوتے، اگر وہ نور ہوتے تو پھر تو ہونا تھا اچھا وہ تو کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، تو جان نہیں چھڑا سکتے اس طرح سے کہہ کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی بات بتا دی، اس کی ذرا ڈیپتھ میں جا کے سوچئے گا۔